بیٹی کا کوئی مقام نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بیٹی کو عیب سمجھتے. ہاں ہمارے گھر میں لڑکیاں پیدا ہو گئی، ہم برباد ہو گئے. اللہ رب العزت کی رحمت کو تم عیب سمجھتے ہو. یہ اللہ کا دین ہے، اس پر شکر نکالے. بیٹی جو ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے. بیٹے کی ذریعے سے اللہ تمہیں بہت کچھ دے دے گا. ہمارے استاد جی محترم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرے، میری پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، میرے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، کام کاج نہیں ہے، حضرت اب میرے لیے دعا کرے. استاد محترم نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں ہاں بیٹیاں ہیں؟ کہا جی ہاں 2 بیٹیاں ہیں میرا. کہا جاؤ ان سے دعا کرائیں. کہا حضرت وہ دعا نہیں کر سکتی. کہا اگر تم بولے، وہ آگے سے بولی، پھر کہتے ہاں اس طرح کر سکتے. کہ جاؤ دعا کرائیں اس پہ. وہ آدمی گھر چلا گیا، دونوں بچیوں کو سامنے بیٹھایا اور کہا کہ میرے بچوں اپنے بابا کے لیے دعا کریں. میرا بابا جو ہے وہ پریشان ہے، مالی پریشانی بھی ہے، رزق کی تنگی بھی ہے، قرض دار بھی ہوں، میں پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے لیے دعا کرے. اور معصوم بچیوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے اللہ کے سامنے اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ میرے بابا کے تمام مسائلوں کو ختم کر رہے. وہ آدمی یہی فرماتے ہیں کہ 1 ہفتے بعد اللہ کریم نے میرے تمام مسائلوں کو ختم کیا، میرے پریشانیوں کو دور کیا. استاد جی کے سامنے مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کر آیا اور کہا کہ حضرت اللہ نے میرے روزی کا بندوبست کیا، اللہ کریم نے میرے قرضوں کو ختم کیا، اللہ کریم نے میری پریشانیوں کو دور کیا. آج اس معاشرے میں بیٹیوں کو عیب سمجھتے ہیں لوگ، بیٹیوں کو حق نہیں دیتے. بھائی جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، اپنے بہنوں کو حق نہیں دیتا. کہاں کہ بیٹی کا حق کہاں سے آیا؟ بھائی اٹھتے، بہن کا حق کہاں سے آیا؟ انشاءاللہ اللہ کے سامنے جاؤ گے تم، وہاں پورا حساب تم سے لیا جائے گا. جو اپنے بیٹی کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے اور جو بہن کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے، وہاں تم سے لیا جائے گا انشاءاللہ. غم نہ کرے. اگر آج دنیا میں اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیا، یاد رکھے موت آتے ہی جہنم جو ہے وہ آگ کا بگولا بن جائے گا. اس میں آگ ہوگی، پکوڑے کی طرح جلو گے. ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھی. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ لوگ. ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھی. ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی. اسی طرح اس کے ہاں یک بعد دیگر 6 بیٹیاں پیدا ہو گئی. اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی. وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے. شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا. اس کی کجی فہمی پر غور کرے، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ بھائی بیٹیاں دینے والا تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہیں دے، جس کو چاہے جوڑوا دے دے. ہم بس اٹھتے ہیں، عورتوں کو برا بلا کہتے. ساس اٹھتی عورتیں اپنی بہو کو جو ہے برا بلا کہتی ہے. سسر جو ہے اٹھتے وہ اپنی بہو کی برا بلا کہتے ہیں. دینے والا تو یہ نہیں اللہ کی ذات ہے، ان کے ہاتھوں میں تو نہیں ہے. رات کو جب یہ آدمی سویا، اس نے دیکھا عجیب اور غریب خواب دیکھا. اس نے دیکھا قیامت برپا ہو چکی ہیں. اس کے گناہ بہت زیادہ ہے.
جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لہذا فرشتوں نے اس کو پکڑ کر اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ تم کہتے ہو بیٹی عیب ہے، سن لو، بیٹی عیب نہیں ہے۔ بیٹی جو ہے وہ تمہیں جہنم سے تمہیں بچاتا ہے۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے، وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی، اور جہنم رہے دل میں کہ اب کون بنے گا رکاوٹ۔ اسے معلوم ہو گیا جو نیت اس نے کی تھی غلط تھی، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشان اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی، اور اس نے رب العزت کے حضور میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اللہم ارزقنا السابعہ، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی بھی عطا فرما۔ میرے محترم، اللہ سے دعا مانگے، اللہ مجھے بیٹیاں دے دے۔ قسم سے باپ کے مرنے کے بعد بیٹے جو ہے وہ مال کے وارث بن جاتے ہیں، دولت کے وارث بن جاتے ہیں، جائیداد کے وارث بن جاتے ہیں۔ بیٹیاں بیچاری جو ہیں وہ چارپائی کی وارث بن جاتی ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے جس گھر میں رونے والی کوئی نہ ہو، سمجھو اگر بیٹیاں عیب ہوتی اللہ پاک ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نہ دیتی۔ پتہ چل گیا بیٹی جو ہیں اللہ کی رحمت ہیں، اللہ نے رحمت دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا کی، اور فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نسل شروع ہوا۔ تو بیٹیاں کیا ہیں؟ عیب نہیں ہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت ہیں۔ بیٹی تو باپ کی دوست ہے، بیٹی باپ کی دوست ہے، ہر حالت میں، ہر گھڑی میں، خوشی میں بھی بیٹی ساتھ، غم میں بھی بیٹی ساتھ، پریشانی میں بھی بیٹی ساتھ، ہر دوڑ میں بیٹی جو ہے باپ کے ساتھ ہوتی ہے، دعا میں بھی یاد کرتی ہے اپنے باپ کو۔ میرے محترم، بیٹیوں کو ساتھ دے دے، بیٹیوں کا صحیح استقبال کرے، بیٹیوں کے ساتھ محبت رکھے، برے نظر سے نہ دیکھے۔ اگر گھر میں کوئی چیز لے کر آئیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دے دیں۔ ہمیں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا، بیٹی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اس تحفے کو غنیمت سمجھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی بیٹیوں کی اور بہنوں کی قدر آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔